کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی یہ گنبد تعمیر ہوئی اور پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اسے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی یہ گنبد تعمیر ہوئی اور پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اسے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی یہ گنبد تعمیر ہوئی اور پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اسے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی یہ گنبد تعمیر ہوئی اور پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اسے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی یہ گنبد تعمیر ہوئی اور پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اسے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ۔